چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ چاش کی نماز کا طریقہ بھی بیان فرمائیں۔ دیکھیے، چاشت کی نماز 4 رکعت ہے، جیسے اور نوافل پڑھی جاتی ہے ویسے ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اس کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد، وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد، یعنی سورج جب سوانے سے اوپر آ جاتا ہے، وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی مقدار جو ہے 20-25 منٹ ہے۔ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد جو اشراق کا وقت ہے، اسی وقت سے چاش کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہو کبریٰ تک رہتا ہے۔ ظہو کبریٰ یعنی جب سے نصف النہار شرعی جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں سے اب وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے، تو ظہو کبریٰ تک یہ چاش کا وقت رہتا ہے، اور 4 رکعت نماز یا 12 رکعت تک کی روایتیں ہیں، تو 4 رکعت نماز جس طرح اور نوافل پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ ہاں یہ ہے، اس میں خیال رہے کہ دوسری رکعت پہ جب قعدہ کرے تو تشہد کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھے، اور ہو سکے دعائے معصور بھی پڑھے، اور تیسری کے لیے کھڑا ہو تو ثنا بھی پڑھے، اور اس طریقے سے یہ قعدہ اولا، چونکہ ہر نفل میں ہر قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، تو تشہد کے بعد درود پڑھے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے۔ واللہ تعالیٰ، اور ہو سکے تو 4 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر، اور بہتر یہ کہ 34 بار یہ تکبیر کہہ لے، تاکہ عید کے دن اللہ جل وعلا کی تکبیر بلند کرنے کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ عورتیں چاش کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک بار اگر عید کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں پڑھا نہیں ہو تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کیا عید کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں پڑھا نہیں ہو، یعنی اچھا پڑھانی ہو، مسجد کے علاوہ کہیں عید کی نماز پڑھانی ہو تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ عورتوں ہاں نماز عید ہونے کے بعد، نماز عید سے پہلے نہیں، ہاں نماز عید ہو جانے کے بعد خواتین بھی گھروں میں چاش کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ مستحب ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ 4 رکعت یہ نماز چاش کی ادا کر لیں۔ کیا چاش کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، چاش کی نماز جو ہے وہ نفل ہے، اور نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ چند نوافل کو چھوڑ کر، جیسے کہ تراویح ہے اور اور نماز استسقاء ہے، اس کو چھوڑ کر کے، اور نماز سورج گرہن کی نماز ہے، ان کے علاوہ اور جو نفل کی نمازیں ہیں تو ان کی جماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے۔ تداعی کا مطلب یہ کہ امام کے علاوہ 3 مقتدی سے زیادہ ہوں تو یہ تداعی ہے، اور چاش کی نماز یہ نفل ہے، یہاں بھی اگر 3 مقتدی ہیں اور 1 امام ہے تب تو بلا کراہت جماعت سے پڑھنا یہ جائز ہے، اور اگر 3 مقتدی سے زیادہ ہیں تو کراہت ہے، لیکن وہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت کے ساتھ یہ نماز ہوگی۔ کیا چاش کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، چاش کی نماز 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر عید کے دن 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے تو چونکہ فقہائے کرام نے 4 کا لفظ وہاں پر فرمایا بِعَرْبَعِین، کہ 4 رکعت وہاں مندوب ہے، مستحب ہے، اور جہاں پر اس طور پر رکعت ذکر ہوتی ہے تو وہاں ایک ہی سلام عموماً مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں ایک سلام سے 4 رکعت پڑھی جائے۔ یہ جو بریلی شریف سے اعلان ہوا اس میں یہ ذکر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے
وہ 4 رکعتیں نفل جو ادا کی جائیں گی چاشت کی، عید کے دن چاشت کی، تو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ شمس، تیسری رکعت میں سورہ لیل اور چوتھی رکعت میں سورہ ضحیٰ، اور اس پر جو ہے وہ فضیلت یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو جو سورہ نماز میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر وہ کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، یہ جو 4 رکعت میں 4 صورتوں کا ذکر آیا، سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس، سورہ لیل اور سورہ والضحیٰ، تو یہ استحبابی حکم ہے، یعنی یہ پڑھے تو بہتر ہے۔ ان صورتوں کو اگر ان 4 رکعتوں میں پڑھے تو بہتر ہے، لیکن جس کو صورتیں یاد نہ ہوں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ وہ پڑھے تو بلا کراہت اس کی نماز چاشت ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ وہ اس میں فضیلت تھی اور اس میں زیادہ ثواب تھا، لیکن بہرحال نماز جو 4 رکعت ہے وہ مکمل طریقے پر دوسری صورتوں کے پڑھنے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ ابھی جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ عید کی نماز کے بعد عورتیں اپنے گھروں میں چاشت کی نماز پڑھیں، تو مردوں کو بھی عید کی نماز کے بعد کیا چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے، پڑھنی ہے؟ ہاں، یعنی یہ کہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد گھر میں وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی عیدگاہ میں نہیں، کہ عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے اور گھر میں پڑھ سکتا، بلکہ مردوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ مستحب ہے کہ 4 رکعت پڑھے، یعنی اگر نماز عید پڑھ بھی لیا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ گھر میں آ کر کے 4 رکعت پڑھ لے، اور جب نہیں پڑھ سکا ہے تب تو اس کے لیے اور زیادہ مستحب ہے، تاکہ اس وقت اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہو اور اس کی طرف سے کسی طرح کی کوتاہی کا اقدام نہ ہو۔ چاشت کی نماز میں 4 رکعت میں 4 الگ الگ صورتیں کیا پڑھنی ضروری ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ نفل نماز میں ایک ہی سورہ کی تکرار بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی سورہ کہ 4 رکعت میں آپ نے صرف قل اللہ احد پڑھ لیا تو بھی قرات نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت میں 4 قل پڑھیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں، یا اور کہیں سے کوئی سورہ پڑھیں تو بہرحال کراہت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، اذن عام تو ہے ہی نہیں، جہاں پر اذن عام نہیں ہے تو پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اگر کرنا پڑے گا تو کب چاشت کی نماز پڑھے؟ اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ گلے مل کر عید ملتے تھے، تو کیا اب عید کی نماز نہیں پڑھنے پر اب عید مبارک بول کے اپنے رشتہ داروں سے گلے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں مسجد میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے اس نماز کے ہونے کے بعد چاشت پڑھی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن 4 5 6 آدمی تو نماز عید پڑھ رہے ہیں، تو اسی کا اعتبار ہوگا کہ جب وہاں کی نماز مکمل ہو جائے، یعنی امام سلام پھیر دے 2 رکعت پر، تو اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک مسافے اور معانقے اور دیگر مستحبات کا حکم ہے، مثلاً کہ عید کے دن جو ہے ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، اور اسی طرح سے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ سب جو مستحبات ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید سے ہی متعلق ہوں، بلکہ عید کے دن سے متعلق ہیں۔ تو جب عید کا دن آپ کو ملا الحمدللہ، اور اس پر آپ کو خوشی بھی ظاہر کرنی ہے، عید کے دن غمی نہیں ظاہر کرنی ہے، خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی توفیق دی، اور روزہ رکھنے والے کے لیے یہ عید کا دن جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو اس روز آپ خوشی ظاہر کریں، کثرت سے صدقہ دیں، اور ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ بھی کریں۔
یہ سب مستحبات سے ہیں، اور اس میں شرعاً اس کی ادائیگی میں ثواب ہے کہ آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے۔ تو اس کو فرمایا گیا کہ اس استحباب پر عمل کریں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میں ہمیں جلد سے جلد ان سارے معاملات اور ان ساری تکالیف و وبا و بلا سے نجات عطا فرمائے گا۔ آمین۔